ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نبر الخبر لا يمكن الثناء كما كان حقه. قال الهدى والبعيد اسم مختصر بلغ الله من كماله كشف الضجر بجماله حسن الجميع خصاله عليه وآله وأصحابه إمدادكم قدركم هذا لكم الدنيا شاركم يا واسعة تستقيم قد بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما اور قابل خدا افضل مسلم دار دنیا الدین چشتی فریدا دستگیرا بادشاہ مرشدہ خارجہ وطفیل رحمت للعالمین نظر کرم برما پروردگار امت احمد ربی دوست دار چاریا کاملات علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زید ابو عمر در
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ۔ صحیح ترجمہ خوشی کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ کا کوئی اللہ انسانی شیطانی خواہشات کو سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس مدین کی چاہت خیصہ رکھا اور خیر فرمائے۔ سامنے سے ملے احترام اور احتشام، زمانے کا دستور یہ ہے جو بھی چیز کو خلق فرمایا ہے اس کے مختلف مراتب میرے کے ساتھ میں مطلب اس کے مقاصد فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جامع مسجد کے اندر ایک ایسی لگی ہوئی ہے جو مسجد کے حال میں ہے، اسی رنگ نسل کی ایک باتوں میں بھی لگی ہوئی ہے۔ جنس ایک ہے، چیز ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، لیکن وہاں پر ہم کرتے ہیں یہاں کا سیدہ نسبت نے کیا کمال دکھایا، نسبت نے اس کو کس مقام پہ پہنچا دیا، جو ہماری عزت کا نشان ہے، ہمارا سر ہے، ہماری پگڑی ہے، ہمارا دستار ہے، ہم اس کو وہاں پہ رکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک شے برابر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے درجہ بدرجہ مخلوق کو بھی اور ہر ایک چیز کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ اشارہ تک عرض کرنا مقصود تھا تاکہ ذہن میں بات سمجھ میں آ جائے۔ اب آئے انسانوں کے اندر تو انسانوں کے اندر بھی خالق نے مرتبے رکھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی گرامی سے روایت ہے، کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل محشر کا دن ہوگا، دنیا آئے گی، ان میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جن پر شہداء بھی ناز کریں گے، انبیاء بھی ناز کریں گے۔ سے پوچھا یا رسول اللہ، ایسے لوگ جن پر نبی بھی ناز کرے اور شہید بھی ناز کرے، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ ماہر ربیع ثانی اپنی رانائیوں کے ساتھ جلوہ فلم ہے۔ اس ماہ مبارک میں شہباز رحمتانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں 11ویں شریف کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ الا حرف تنبیہ بھی ہے، الا اتنا اگر ملا کر ہم اس کی ترکیب کا اگر ہم اس کا وہ نکالیں تو اس پر تاکید بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، دونوں جب مل جائیں تو پھر علماء کہتے ہیں یہ قسم کا فائدہ دیتا ہے۔ خبردار کوئی بھی شے 4000 ووٹ کا کھمبا لگا ہوا ہے، حکومت پاکستان اوپر لگا دیتی ہے بورڈ، خبردار آگے نہیں بڑھنا، بڑھو گے تو اپنی جان خطرے میں ڈال بیٹھو گے۔ خالق کائنات نے یہاں پر جب ولیوں کا ذکر فرمایا تو پہلے دونوں لفظ لا کے الا انا، سن لو بے شک، خبردار خبردار۔ ان اولیاء اللہ، اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کے کئی معنی ہیں۔ حضور سیدی داتا حویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشمیر شریف اس کے 4 معنی لکھے۔ حضور سیدی قاضی سلام رحمانی پتی نے تفسیر مدنی شریف میں، اور یہ تفسیر مدنی آپ مطالعہ کریں
کہ کیا مقام اور کیا عزت رکھتی ہے. لکھنے والے قاری ثناء اللہ ہے، لیکن نام اس کا مظہر ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مرشد مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام منسوب کر دیا. اس کے اندر انہوں نے 8 معنی بیان کیے ہیں. عربی لغت کی ایک بڑی معروف کتاب ہے منجد المنجد، اس کے اندر اس کے 17 معنی بیان کیے گئے. جس نے بھی اتنا گہرا ہوتا لگایا اس کو اتنے ہوتے مل گئے. ولی کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اللہ کا دوست. ایک معنی ولی، ولی نکلا ہے ولیوں سے، اللہ کا دوست. اور اللہ کا دوست اس کا خاص بندہ. کیسا بندہ؟ رب کائنات نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي ایک ساتھی آ کے فرمانے لگے کہ دنیا آپ کے خلاف کوئی بات. میں نے کہا الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے، میری مخالفت ہے. کہنے لگا آپ عجیب آدمی ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں فلانا بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. میں نے کہا حق ہونے کی نشانی ہوتی ہے. اس کائنات عالم میں سب سے سچی ذات میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور کریم آقا کی کبھی اتنی مخالفت کی گئی، آپ کو مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیا. جس کی مخالفت نہیں ہوتی وہ ایک یہ وہ شیطان، ورنہ بھائی اللہ کے بندوں کی مخالفت پر ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اولیاء اللہ جو اللہ کی ولی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی اللہ کے جو بیان کر رہا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور ولی بھی ہے. قرآن کا تو بالکل ہے. یہ قرآن کا 3 سپارہ میرے سامنے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اپنے پاک کلام کے اندر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. ولیوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم اللہ کے ولی. اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے اللہ کے ولی وہ ہیں جو ظلمات نور کی طرف لے جائیں، جو ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں. مولا دوسری قسم کون سی ہے؟ فرمایا والذین کفروا اولیاء طاغوت کی ولی. طاغوت شیطان کا ولی، شیطان کا ولی. ایک ولی اللہ کا، ایک ولی شیطان کا. شیطان کے ولی کا کیا کام ہے؟ یخرجونہم من النور الى
ظلمات کے اندھیروں کی طرف۔ اب میں اشارہ کروں ایک آیت مبارکہ آپ کے ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ قرآن میں دو چیزوں کو نور کہا گیا ہے، ایک تیرے نبی کو نور کہا گیا ہے، قرآن کو نور کہا گیا۔ یہ قرآن کی آیت اور قد جاءکم من اللہ نور کی آیت اللہ کے ولیوں، طاغوت کے ولیوں کی آیت، ان آیت کا موازنہ کریں، ان کو ملائیں، آپس میں مضمون کیا نکلتا ہے؟ مضمون ایک ہی نکلتا ہے، اللہ کے ولی کی ہمیشہ ایک ہی بات ہوگی، اللہ کے ولی کی ایک ہی نشانی ہوگی، اللہ کے ولی کی پہچان ایک ہوگی۔ کیا؟ وہ بھی قرآن کی زبانی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کا ولی ایمان والا پرہیزگار ہوگا، تقوی کا نشان ہوگا، بھنگی نہیں ہوگا، چکسی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی نہیں۔ بھنگے پینا، چرسے پینا، جادو کرنا، دھوکے دینا، یہ ولیوں کی نشانیاں نہیں۔ ولی کبھی گندا نہیں رہے گا، ولی کبھی جاہل نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ اس کا سینہ اپنا بھی قرآن کے نور سے منور ہوگا، اس کے پاس بیٹھنے والوں کا بھی سینہ وہ قرآن سے منور کر دے گا۔ یہ اللہ والے کی نشانی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں صحبت صالح قرآن صالح قرآن، صحبت طالع قرآن طالع قرآن۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا جائے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا جائے گی۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلی، اللہ کا ولی جاہل کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہوگا؟ عالم ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ اس کا سینہ قرآن سے بنا، وہ کیا ہوگا؟ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ خود بھی عارف باللہ ہوگا اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی اللہ کی بارگاہ کا وہ اسیر بنا دے گا، اس کا غلام بنا دے گا۔ مصطفیٰ کے در کی غلامی بھی وہ سکھائے گا، میرے خدا کی غلامی بھی وہ سکھائے گا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس مقام پر، اس مرتبے پر پہلے خود فائد ہوگا، پھر تجھے اس مقام پہ لے جائے گا۔ مرشد کامل کہاں، کیسے اور کب؟ کیا وہ خالق کائنات مرشد کامل کو ہمارے لیے ہدایت کا منبع کیسے بناتا ہے؟ پہلے وہ وحدہ لا شریک اس کو مجاہدے کی بھٹی کے اندر خوب دباتا ہے۔ مجاہدے کی بھٹیوں کے اندر دبانے کے بعد پھر اللہ کی ذات اس کو اس مقام پر رکھتی ہے، ایک نگاہ مارتا ہے، دلوں کی ہستیوں کو، دلوں کی بستیوں کو پلٹا کر رکھ دیتا ہے۔ میرے آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تقو فراست بندہ مومن کی نور فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا ظاہر بھی نور ہے، اس کا باطن بھی نور ہے۔ تفسیر نجمی بڑی خوبصورت تفسیر ہے۔ مفتی صاحب کا ایک مزاج ہے، وہ دو قسم کی تفاسیر فرماتے ہیں۔ ایک تفسیر وہ کرتے ہیں عالمانہ، ایک تفسیر کرتے ہیں صوفیانہ۔ پھر اس کے بعد مسائل فقہیہ اگر وہ بحث کرنا چاہیں تو ان میں سے کچھ مسائل بحث کرتے ہیں۔ تفسیر صوفیانہ کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ
اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، یا اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں چند سیڑھیاں ہیں، جب تک کوئی شخص وہ سیڑھیاں چڑھ نہ لے اس وقت تک ولایت کے منصب پر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ سیڑھیاں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی سیڑھی شریعت کی سیڑھی ہے، شریعت کی سیڑھی۔ جو شخص شریعت کی سیڑھی نہیں چڑھا وہ اگلا سٹیپ نہیں اٹھا سکتا۔ شریعت کی سیڑھی کی تعریف کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر انور کے بال مبارک سے لے کر پائے مبارک کے ناخن مبارک تک ظاہری احوال کے جاننے کا نام شریعت ہے۔ تیرے نبی نے کھایا کس طرح، تیرے نبی نے پیا کس طرح، تیرے نبی نے رفع حاجت کس طرح فرمایا، آپ سرکار نے اپنے معاملات کس طرح فرمایا، آپ کی انفرادی زندگی کیسی تھی، آپ کی اجتماعی زندگی کیسی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام امن کے عالم میں احکامات کیا ہیں، حضور نے جنگ کے عالم میں کیا فرمایا ہے، حضور نے جب فتح مکہ کرنے کے بعد اقتدار سنبھالا اس وقت حضور کی تعلیمات کیا ہے۔ سر سے لے کے پیروں تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری احوال کو جاننے کا نام شریعت ہے۔ پھر رسول ہونا ولی کی پہلی نشانی ہے۔ فنا فی الرسول کے درجے پہ وہ فائدہ، میرے کریم آقا نے ایسے کہا، میرے کریم آقا نے ایسے کیا، آقا کریم آپ پانی اس طرح پیتے، آپ بیٹھتے اس طرح تھے، آپ لیٹتے اس طرح تھے، آپ کلام اس طرح فرماتے، ایک ایک ادا اس کو یاد ہو میرے کریم آقا نے کیا کہا۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا سٹیپ ہے طریقت کا، دوسرا سٹیپ ہے طریقت کا۔ شریعت کی سیڑھی جس نے چڑھ لی اب وہ چڑھے گا طریقت کی سیڑھی۔ طریقت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کے احوال کو جاننے کا نام طریقت ہے۔ قرآن پاک کی آیات مقدسات ایک ظاہراً معنی رکھتے ہیں، ایک اس کی باطنی معنی ہے۔ قرآن ظاہری اگر کوئی ہدایت دینا چاہتا ہے تو قرآن اس کی ظاہری ہدایت بھی کرے گا، کوئی باطنی طور پر اس سے ہدایت دینا چاہتا ہے رہنمائی بھی کرے گا۔ کہتے ہیں جو بندہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روح مبارک کے اعمال کو جانے گا وہ طریقت کی سیڑھی چڑھے گا۔ ٹھیک ہے جی، پہلی سیڑھی کون سی ہے بولے؟ پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ شریعت کی۔ پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ شریعت۔ 10 باتیں سنو تو 2 تو یاد رہ جائیں گی، بولنے سے ذرا زیادہ یاد رہتا ہے تو بول دو۔ پہلی دوسری سیڑھی کون سی ہے؟ طریقت کی۔ تیسری سیڑھی ہے جی حقیقت کی۔ تیسری سیڑھی ہے معرفت کی۔ تیسری سیڑھی ہے معرفت، پہلی شریعت، دوسری طریقت، تیسری معرفت۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل انور کے احوال کو جاننے کا نام یہ معرفت ہے۔ آخری سیڑھی، چوتھی سیڑھی، وہ ہے حقیقت کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے احوال کو جاننے کا نام یہ حقیقت ہے۔ آپ فرماتے جو شریعت کی سیڑھی نہیں چڑھا وہ طریقت تک نہیں پہنچا، بھائی جو معرفت نہیں جانتا وہ حقیقت کیا جانے گا؟ حقیقت کیا ہے؟ اللہ والوں نے ایسے ہی مرشد گرامی، ایسے ہی کامل اللہ کے ولیوں میں ذاتوں تلفظ کرنے کے بعد پھر وہ ہمیں موتی اور وہ ہمیں جواہر عطا فرمائے ہیں۔ ہر قصر ناقص مہان
سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرشد ہو کامل مل جائے، کامل بھی ہو، عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اور تجھے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت بھی سکھائے، تو فرماتے ہیں ایسے پیر کے لیے میری رائے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک تن میرا اور یار چشم ہوئے اور میں مرشد میرا چشمہ ہو. پنجابی بڑی کمال کی بات ہے جو ہم اردو میں ایک گھنٹے میں گفتگو کرنے کے بعد نہیں سمجھا سکتے، پنجابی 5 منٹ کے بعد سمجھا سکتے. بڑی کمال کی بات ہے. اردو کل کی پیداوار ہے پنجابی کہ میں نے ریسرچ کیا، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کی یہ زبان چل رہی ہے. یہ تن میرا چشمہ ہو، میں مرشد میں ایک نہ رنجا ہو. یا اللہ میرا سارا جسم ہی آنکھ، سر سے لے کے پیروں تک میرا ایک ایک حصہ آنکھ بن جائے اور اس آنکھ سے میرا نوالی ہو جائے. یہ بڑی مشکل ہے میرے پاس، اللہ کی ہے. ظاہر ہے نا زبانی بھی کر دوں گا، الحمدللہ ہم بتا سکتے ہیں. آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا ایک حصہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ينظر الى رجل اهل الجنة فلينظر الى هذا. اگر کوئی بندہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بندے کو دیکھے. اور یہ حدیث پاک اللہ کی خیر کرے مشکل شریف کے اندر تو نہیں ہے، یہ ہے جناب متفق علیہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک. یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے. اس کا مطلب ایک بندوں کی زیارت کروانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. نیک بندے کو دیکھنے کی ترغیب کون دے رہا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ ایمان سے بتاؤ میرے نبی سے افضل کون ہے؟ میرے نبی سے اونچے مقام والا کون ہے؟ لیکن کریم آقا اس کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فنا ہو جائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی زیارت کی ہے. یہ امام بخاری بھی نقل کر رہے ہیں اور سلطان العارفین بھی. اے تن میرا چشمہ ہو، مرشد ویکھ نہ رجا ہو. لولو دے وچ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھونا ایک بچا ہو. یہ جو ہمارے گوز بمز ہے، گوز بمز کہتے ایک ایک گوز بم جو ہے میرا، ایک ایک میرا پوائنٹ، اس کے اندر ایک ایک لاکھ آنکھ بن جائے والا کہ کوئی لمحہ دیکھو آنکھوں کے اوپر ایک لمحہ ہے جب یہ بند ہو رہی ہے. جس وقت یہ بند ہو رہی ہے دیدار کا کچھ
नैनो सेकंड के लिए रास्ता टूट रहा है। आप फरमाते हैं मेरा कुछ नैनो सेकंड भी रास्ता न टूटे, एक खुला एक कच्चा इतना डिठिया में समझ में आ गई और किदे बार बच जाओ मुर्शिद का दीदार है और उसका करना। दुनिया तड़प उठती है कि ये देखो जी कितने गुस्ताख लोग हैं, ये बरेलवी कितने गुस्ताख लोग हैं, ये सुन्नत मुर्शिद का दीदार है बाबू सल्लल्लाहु करोड़ा हज जाओ कहता अल्लाह की इबादत है हज। कदरी मुर्शिद को देखने से तुझे हज का सवाब मिल रहा है। से बात का सहारा लेते हुए हम फिर करते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा सुबह सुबह उठे और उठने के बाद वो अपने माँ बाप का चेहरा देख ले अल्लाह उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। एक वली वो है जो बाहर बैठा है, एक वली वो है जो तेरे घर में बैठा है। मैंने एक हिंदू की बात सुनी यार और मैं रश कर रहा था, अल्लाह करे ये बंदा कलमा पढ़ ले, और जिस दिन इसने कलमा पढ़ लिया उस दिन ये विलायत के किस मकाम पर पहुंचेगा ये खुद नहीं जानता। सिर्फ और सिर्फ की इबादत ने इसको उस मकाम से रोक के रखा है। वो बात क्या थी? उसने कहा कि मेरी जिंदगी में मेरा बाप बीमार हो गया और मेरा बाप बीमार हुआ, मुझे ये सआदत हासिल हुई, ये हिंदू के अल्फाज, मुझे ये सआदत हासिल हुई मैं अपने बाप की खिदमत करूं। और वो बीमारी के इस स्टेज पर पहुंच गए कि उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकते थे। मैंने दफ्तर से आना और आके अपने बाप के लिए बैठा और उनसे उनकी हाजतें ऐसा भी होता कि मेरे आने से पहले पकाना वो कर चुके होते बिस्तर में। कहता है मुझे अपने भगवान की कसम है कि जब मैं अपने बाप का पखाना इन हाथों में उठाता था ना नहीं तो वो ऐसा महसूस होता था जैसे कायनात की दौलत मेरे हाथ में आ गई है। मैं सोच रहा था यार ये तो इस्लाम की तालीमात है, इस लम्हे के पास कैसे आई? ये सिर्फ एक कलमा पढ़े फिर देखो विलायत के किस। कहता मैंने हमेशा नजर रखी अपने बाप के ऊपर, अभी मुझे हुक्म करे, अभी मुझे कोई बात कहे, अभी मेरे से कुछ मांगे, मैंने अपने दफ्तर के मामलात को कम करके अपने बाप की खिदमत को ज्यादा कर दिया। आज इस वक्त दुनिया की सारी कदमों में है। आज इस कंपनी में मैं मुलाजिम था, उस कंपनी का मालिक भी हूँ। वो सिर्फ मेरे बाप के पखाना साफ करने की मुझे अल्लाह ने जो है ये सादत दी। कोई अल्लाह के वली सदियों पहले तेरा नबी तुझे बता के लिया है। बायर के वली इसमें कोई शक नहीं और उन्हीं का मौजूद लेके आज हम बैठे हैं। ये बायर के वली भी बेशक पर हक है, लेकिन उनके लिए शरायत रख दी गई है। वली आलिम होना चाहिए, वली मुत्तकी होना चाहिए, वली परहेजगार होना चाहिए, बंगी ना हो, जस्सी ना हो, जुआरी ना हो, जो वो जादू करने वाला ना हो, इस कोई निशानी ना। ये सारे एक पैरामीटर अल्लाह ने दिया, ये सारी निशानियां पाई जाएंगी वो अल्लाह का वली है। नहीं पाई जाएगी अल्लाह का वली नहीं। लेकिन अल्लाह ने वली बिठा दी, एक माँ की शक्ल में, एक बाप की शक्ल में। उनके लिए कोई लाजमी नहीं करार दिया। तेरे बाप के पाँव मजदूरी करते हुए कीचड़ में लिबड़े ही क्यों नहीं है, वो तेरे लिए वली काबिल है। तेरी अम्मा जान घरों के बर्तन धोकर उसके हाथ खराब ही क्यों नहीं हो चुके, उन दोनों को देखना तेरे लिए हज मकबूल की जमानत रसूलुल्लाह ने उनके लिए पड़ा होना कोई लाजमी नहीं करार दिया गया कि वो पढ़े लिखे होंगे तो तू इज्जत करेगा। नहीं, वो वक्त का कुतब भी है तो तेरी जन्नत उसी की कदमों में है। तो अगर वक्त का कलंदर भी बन गया है, अब नहीं राजी होगा तेरा रब, तेरे से राजी कोई नहीं होने वाला। भूल जाओ इस बात। मेरे रब करीम ने ये ज़मानतें दी हैं। लहुमुल बुश्रा फिल हयातिल आखिरह, और उन्हें खुशखबरी है, उन्हें बशारतें हैं इस दुनिया
कामयाबी क्या है? सबसे पहले घर के वलियों को पहचानो। कामयाबी क्या है? सबसे पहले घर के वली को पहचानो। सारी दुनिया तुम्हारी खैरात और सदकों का नाम ले रही है और तेरे माँ बाप भी भूखे मर रहे। किस चीज की विलायत है भाई? ये किस चीज की खैरात है? कोई खैरात नहीं। यहाँ पर बैठे हुए सारे सुनो, जो कमाने वाले हो, जिनके घर बीवी बच्चे हैं, अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है तो बाहर जरूर दो, और सबसे पहले अल्लाह के घरों की खिदमत करो, अल्लाह के घरों की खिदमत करो, उन मदारिस की खिदमत करो जहां पर काला काला रसूलुल्लाह पढ़ाया जा रहा है। अगर ज्यादा नहीं, अगर इतना नहीं है तो अपनी औलाद और बीवी को खिलाना भी सदका है। अपने बीवी को है, उनको फराखी दोगे, अल्लाह की जात तुम्हें सदके का भी सवाब देगी और खर्च करने का भी सवाब मिल जाएगा। अगर ये देखो, एक है बुनियादी जरूरियात पूरा करना, सिर्फ बुनियादी जरूरियात की आमदनी है तो वो खर्च करो अपनी औलाद, उससे ज्यादा है तो फजूल खर्ची नहीं करनी। आज मेरा दिल कर रहा है शवारमा खाऊं जी, आज मेरा दिल कर रहा है बर्गर खाऊं जी, आज मेरा दिल कर रहा है मैं फलाना खाऊं जी, स्टीक खाऊं, फिलिंग खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं। इसका सवाब कोई नहीं होना बल्कि जूते पड़ने। अच्छा जी, अब मैं आपको कुरान पाक से इसकी मिसाल, मुझे यहाँ पर बड़ा खतरा महसूस होता है। हर एक मेरे मुस्तफ़ा को उम्मती तशरीफ फरमा होता है तो कहीं बेहवाला बात आप तक ना जो है वो पहुंच जाए, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि बात के साथ ही आपको हवाला पेश करूं। कुरान का है 15वां सिपारा। अल्लाह फरमाता है इन्नल मुवज़्ज़िनीन कानू इख़वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। फजूल खर्ची करना ये शैतान का काम है, और शैतान कौन है? जिसने तेरे रब का इनकार करने वाला शैतान है। शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलना। अल्लाह के वली यहाँ पर जितने बैठे हैं, मुझे उम्मीद है ज्यादा नहीं तो 3 से 4 महल्लों के लोग तो आए होंगे। आज से आप लोग इस बात का तैयार कर लें, सबसे पहले जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया है वो पहले अपने खानदान को देखें ना जी। जिसने कहा सर जी मोहतरम किला सैयदी, उनकी खिदमत तो हर कोई करता है, ठीक है जी। जिसने प्यार से बात की उनकी खिदमत तो हर कोई करता है। जो आपका अब तो मुसीबत पड़ गई कि जो भी रिश्ता है वो है कज़न, जो भी रिश्ता है वो है अंकल, वो है आंटी, चाचू, मामू, ताया, फूफा, ये सब खत्म हो गया। हम पंजाबी हैं, हम कहते हैं मरमेर, मसीर, फुफेर, पितरेर, ये हमारे रिश्ते हैं। पितरेर हम कहते हैं जो हमारे चाचा की औलाद हो, ये मेरा पितरेर है। फुफेर कहते हैं जो हमारी फूफी का लड़का हो, अभी मलवेर कहते हैं जो हमारे मामे का लड़का हो, मसीर कहते हैं जो मासी का लड़का हो। ये अब रिश्ते खत्म हो गए। ये कौन है? मेरे चाचू है, पता लग गया बाप से छोटा है। ये कौन है? ये मेरा ताया, पता लग गया ये कौन है? अम्मी का भाई है। ये कौन है जी? मेरे फूफा है, पता लग गया मेरे अब्बा की बहन का घर वाला है। फौरन रिश्ते तक में पहुंच गया। अब सीधा आंटी, बड़ा कजन, बड़ा हो गया सारा कजन। जो आपका बिरादरी का बंदा आपसे कता ताल्लुकी करे, दूर रहे, अच्छा ना समझे, उसको दो। हुजूर फरमाते एक तो अल्लाह तुम्हें सिला रहमी का जो है वो सवाब अता फरमाएगा, दूसरा रूठों को बनाने का सवाब अता फरमाएगा। जो 4 बंदे एक मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले के अंदर देखो कौन सा बड़ा आदमी है, जो बड़ा आदमी है उसको खाना खिलाओ। 4 मिलके पार्टी करने भी जाते हो, जाए सैरे करने भी जाते हो, एक दिन रख लो महीने में कोई 1,000 रुपया भी जमा करके अपने मोहल्ले के गरीब को खाना खिला देगा, आपको मिलेगा, तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। और अल्लाह कहते हैं ये वलियों की निशानी। दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब के सरकार में वलियों के